فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد تمام احباب کے لیے میری دعا ہے کہ رب کریم اپنے اس مبارک مہینے کی عظیم رحمتیں، ساری برکتیں سارے مسلمانوں کے دامنوں کو ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے رب کریم معمور فرمائے، بھر دے۔ اور اس کے بعد میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے میری کوئی بھی ویڈیو ہو، کوئی بھی میرا پیغام ہو تو کسی خاص پیغام پر مشتمل ہو۔ یہ ایک مبارکباد کا میرا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک تلقین، ایک نصیحت بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ تلقین کیا ہے؟ میرے بھائی، اس رمضان میں آپ نے، ابھی رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ نے اپنی بدنی عبادتیں بھی کرنی ہیں لیکن مالی عبادتیں بھی ساتھ ساتھ کرنی ہیں۔ اور مالی عبادت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جہاں ہمیں جو ہے پرچی مل رہی ہو، جہاں ناموری ہو رہی ہو، جہاں جو ہے عزت افزائی ہو رہی ہو، ہم نے وہاں دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے کہ امام زین العابدین اپنی زندگی کے اندر، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر ان کا معمول یہ رہا ہے، مدینہ کے اندر کربلا کے بعد جب وہ زندگی انہوں نے جو گزاری ہے اس میں یہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ جو بھی بیوگان تھیں، جو یتامات تھے، جو مجبور لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کے گھر کا راشن امام زین العابدین اپنے کندھوں پر رات کے وقت اٹھاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں نبی کے نواسے ہیں، نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، زین العابدین لقب ہے۔ کام کیا ہے؟ عبادت کیسی کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت گزاروں کی زینت بن گئے ہیں، ایسا لقب ملا۔ زین العابدین کا مطلب یہ ہے سارے عبادت گزاروں کی زینت ہیں، ان کا حسن ہے۔ لیکن ادھر عمل کیا ہے؟ بدنی عبادت یہ ہے۔ مالی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں راشن اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، غریبوں، یتیموں، لاوارثوں کے گھر میں، جن کا کوئی پالن ہار نہ ہوتا تھا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا، ان کے گھروں میں جا کر رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹائے بنا ان کی دیوار کے اوپر سے ان کے گھروں میں راشن ڈال کے آ جاتے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں راشن دینے والا کون ہے، ان کا راشن چل رہا تھا۔ یہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا اور ان کے گھر میں اس مہینے راشن نہیں گیا، تب ان کو پتہ چلا، ارے یہ راشن دینے والے امام زین العابدین تھے۔ آپ نے ایسا کام کرنا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر یہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی قیمت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ ایک نیکی جو نفل نیکی ہے وہ آپ کریں تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض نیکی کریں تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس میں بے تحاشا نیکیاں کیجیے، اس قیمتی اللہ رب العالمین کی انمول نعمت عظمیٰ کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیجیے، کوئی غریب ہے اس کو دال چاول دلا دیجیے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کے لیے کیجیے، کسی کو پنکھا لگوا دیجیے، کسی کو واٹر کولر، کسی کو فریج دلا دیجیے، کسی کو اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے گھر میں فریج ہے، برف ہی دلا دیجیے، کسی کو برف بنا کے گھر میں ان کو بھیج دیں، ٹھنڈا پانی بھیج دیجیے، شربت بنا کے بھیج دیجیے۔ اور ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا نا اپنے صحابہ کرام کے درمیان کہ جو بندہ ایک روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس افطاری کے بدلے میں اس جتنا اجر اس کو عطا فرمائے، روزہ دار جتنا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے نعمتیں ہیں، بہت ساری اس میں وعدے ہیں کہ میرے حوض سے اس کو پلائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض سے اس کو پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ اللہ رب العالمین ایسا شربت پلائے گا کہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا پیاس نہیں لگے گی۔
ایسا عظیم الشان شربت پلائے گا. لیکن پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو ایسا نہیں ہے کہ روزے داروں کو افطار کراتا، پھر مال نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا سب کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم الشان ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کھجور سے بھی روزہ افطار کراؤ گے، اللہ تب بھی اجر اتنا عطا فرمائے گا. ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دو، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے سے تم اسے افطار کروا دو، اتنا ہی اجر تمہیں ملے گا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو ہی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہیں، بلکہ آپ جس لیول پر بھی ہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں، مالی عبادت بھی ضرور کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کھجوریں ہی کسی کو دلا دیجئے، کسی کے گھر میں کھجوریں بھجوا دیجئے پیکٹ بنا کے چھوٹے چھوٹے، وہ افطار کریں گے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.